جب تورات یا مخطوطات قدیمہ پہلی بار عبرانی میں لکھے گئے تو یہ بغیر اعراب کے تھے، یا جیسا کہ وہ اسے کہتے ہیں بغیر نقد کے تھے۔ یہ 2000 سال بعد کی بات ہے جب عبرانی متن میں اعراب شامل کیے گئے۔ اور اگر آپ نہیں جانتے تو بتا دوں کہ اعراب جیسے عربی میں تشکیل، الفاظ اور جملوں کے معنی مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے مخطوطات قدیمہ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں اس بارے میں کئی آراء ہیں کہ اصل میں کیا لکھا گیا تھا، اور بہت سے معاملات میں وہ ایک دوسرے کی ضد ہو سکتے ہیں اگر انہیں تھوڑا سا بدل دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر زبور میں نمبر 23:4، جہاں اعراب میں ایک بہت معمولی تبدیلی بالکل الٹ معنی دے سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اور 2000 سال گزر جانے کے بعد یہ ناممکن تھا کہ وہ بالکل وہی متن حاصل کر پاتے جیسا کہ وہ نازل ہوا تھا، اور بہت سے معاملات میں متن کے کچھ حصوں کو جان بوجھ کر اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تبدیل کیا گیا۔ اب اہل کتاب اس سمجھ بوجھ اور تجربے کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ قرآن کریم بھی شروع میں بغیر اعراب اور حروف کے نقطوں کے لکھا گیا تھا، انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں بھی مخطوطات قدیمہ جیسا ہی نتیجہ اخذ کیا اور دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں تحریف کی گئی ہے یا اس کے معنی بدل دیے گئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن دو بڑے فرق ایسے ہیں جو قرآن کریم کے لیے کسی بھی طرح سے تحریف شدہ ہونا ناممکن بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک اضافی نقطہ بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کریم میں اعراب کا اضافہ کیا وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں ابو الاسود الدؤلی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی کتنی صدیوں کے بعد انہوں نے یہ کام کیا؟ تو جناب صدیاں نہیں بلکہ دہائیاں بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو الاسود الدؤلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دوران ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو الاسود الدؤلی نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں قرآن کریم کے متن میں اعراب کا اضافہ کیا، جو کہ کتاب الوحی یعنی وحی لکھنے والوں میں سے ایک تھے۔ لہٰذا یہ پورا عمل ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہوا جنہوں نے قرآن کریم کے نزول کا مشاہدہ کیا تھا اور اسے حفظ کیا تھا۔ مزید یہ کہ ابو الاسود الدؤلی نے پورا قرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا تھا، جو خود بھی کاتبین وحی میں سے ایک تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے مادی شواہد بھی ایسے نسخوں کی صورت میں موجود ہیں جو ہجرت کی پہلی صدی کے ہیں، جیسا کہ یہ ایک نسخہ ہے جو ابو الاسود الدؤلی کے وضع کردہ تشکیل کے ابتدائی نظام کو ظاہر کرتا ہے، جس میں سیاہ متن پر سرخ نقطے اور شکلیں استعمال کی گئی ہیں۔ تو یہاں اسم جلالہ پر آدھا دائرہ ہے جس کا رخ اوپر کی طرف ہے، جو کہ فتحہ کے ساتھ شد ہے، اور ہا کے ساتھ ایک نقطہ ہے جو ضمہ یعنی پیش کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ اور پھر عین کے اوپر موجود نقطے کا مطلب ہے کہ یہاں فتحہ ہے۔ علی اگلا لفظ، اس میں عین کے نیچے ایک نقطہ ہے جو کسرہ یعنی زیر کی نشاندہی کرتا ہے، اور میم پر دو نقطے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہاں تنوین کسرہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ علی علم، اور آگے بھی اسی طرح۔ اور پھر ابو الاسود الدؤلی کے بعد ان کے شاگرد نصر بن عاصم آئے جنہوں نے ان حروف پر نقطے لگائے جن پر نقطے ہوتے ہیں، جیسے جیم، تا اور ثا وغیرہ، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں غیر عرب مسلمان ہو رہے تھے اور انہیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، جس کا مشاہدہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کیا جو اس وقت تک زندہ تھے۔ تو اعراب اور حروف کے نقطوں کا اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کاتبین وحی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگرانی میں ہوا۔ اس کے بعد دوسری صدی میں الخلیل ابن احمد آئے جنہوں نے اعراب کے نقطوں والے نظام کو موجودہ مانوس نظام میں بدل دیا، جس میں فتحہ، ضمہ، کسرہ، تنوین وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا انسانی غلطی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے
کہ پوری کتاب میں کوئی اضافی نقطہ یا نشان لگ گیا ہو، تو یہ بات ہمیں قرآن کریم اور کسی بھی دوسری وحی کے درمیان دوسرے فرق کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کریم کسی غار میں نقوش یا قلمی نسخوں کی صورت میں دریافت نہیں ہوا تھا جیسا کہ مخطوطات قدیمہ، بلکہ یہ ایک سماعی کتاب ہے جو ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں میں محفوظ تھی اور لفظ بلفظ حفظ کی گئی تھی، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود سکھایا تھا کہ ہر لفظ اور ہر حرف کی آواز کیسی ہونی چاہیے، لہٰذا تشکیل کا اضافہ اسی کے مطابق تھا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور حفظ کیا تھا، تو وہ متن ان سب کے لیے بہت زیادہ مانوس تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے اس مثال پر غور کریں۔ اگر میں 10 اردو بولنے والوں سے کہوں کہ وہ اس جملے کے لیے درست حروف علت لکھیں، تو 10 میں سے 10 بالکل درست جگہوں پر درست حروف علت لکھ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت مانوس الفاظ کے ساتھ ایک بہت مانوس جملہ ہے۔ اب اگر آپ کسی بھی مسلمان سے اس جملے کے نقطے اور تشکیل لکھنے کو کہیں تو وہ بھی اسے بالکل درست طریقے سے کر پائے گا، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت مانوس ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے پورا قرآن کریم نہ صرف ان مثالوں کی طرح مانوس تھا، بلکہ انہوں نے اصل میں ہر ایک لفظ اور ہر ایک آواز کو حفظ کیا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جیسے آج لاکھوں لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی تبدیلی، یہاں تک کہ ایک نقطہ بھی یا کوئی رد و بدل ہوا ہو۔ لیکن پھر ان مثالوں کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں ایسی آیات ہیں جن میں ایسے الفاظ ہیں جنہیں نقطوں کی جگہ بدل کر یا اعراب بدل کر مختلف طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ نقطوں کی غلطی سے ہوا؟ تو آئیے اس مثال کو لیتے ہیں۔ یہ دونوں قرآن کریم کی 2 قراءات ہیں، دونوں قرآن ہیں، اور یہ دونوں بالکل اسی طرح نازل ہوئی تھیں۔ ایک بار یہ یشرکو کی طرح نازل ہوئی اور دوسری بار تشرکو کی طرح، اور بہت سے معاملات میں جیسے اس میں یہ بالکل ایک جیسا معنی نہیں دیتے، بلکہ ایک دوسرے کے معنی کی تائید اور معنی میں وسعت پیدا کرتے ہیں، اور ان کے معنی کبھی متضاد نہیں ہوتے، اور یہی بات ایسی تمام مثالوں پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ محض مختلف قراءات ہیں اور یہ سب اعلیٰ ترین درجے کی سند کے ساتھ 100% قرآن ہیں۔ ہر قاری اسی کی طرح پڑھتا ہے جس سے اس نے سیکھا، جو کہ آخر کار اسی ایک منبع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آخر میں قرآن کریم کے بارے میں خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر بار جب کوئی اس پر حملہ کرنے یا اسے بے اعتبار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کسی نہ کسی طرح اپنی عظمت ظاہر کرتا ہے اور اپنی کامل حفاظت کو مزید ثابت کر دیتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآن کریم کو عربی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔